جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد سن 61 ہجری میں واقع ہوا، واقعہ کربلا، اس کو بنیاد بنا کر لفظ و تشیع اور اسلام دشمن عناصر اور باطنیہ نے ایسا کھیل کھیلا کہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت غائب ہو گئی جو قرآن حدیث نے وحی نے بتائی تھی، اور ایسی حیثیت دے دی گئی جس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کو صحابہ تابعین جانتے ہی نہیں تھے۔ تعزیہ، سبیل، شیر باغ، اس مہینے میں خاص طور سے عاشورے کے دن یا عاشورہ سے پہلے خاص لباس پہننا، خاص کھانا کھچڑا وغیرہ بنانا، پھر حب آل بیت کے ڈھونگ مچانا، مجلسیں رکھنا، اور پھر اس تناظر میں یزید کو نشانہ بنانا، یزید کے نام پر ان کے والد حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے برادر نسبتی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کو برا بھلا مجروح کر، یہ ہے معیار دوستی دشمنی کا، موافقت اور مخالفت کا۔ سلف کے علماء نے کہا کہ روافض جو ہیں وہ یہود کے کتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے ان کے کتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی مظلومانہ شہادت بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو مدد دینا۔ ایران کا کوئی اس میں 1% حصہ بتائے؟ سازشیں کرنے میں، یہود و نصارہ کا اعلی کار بننے میں، شام میں قتل کرنے میں، شام میں کئی لاکھ سنیوں کو قتل کیا، سلفیوں کو، یمن میں گاؤں کے گاؤں پر بم سے اڑا دیا حوثیوں نے، شیعوں نے، عراق میں آج بھی قتل عام جاری ہے جس میں شیعہ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہیں، ہوائی بات نہیں ہے۔ احوال یہ محرم الحرام پورا مہینہ، اسی کو دیکھ لیجئے شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، تو 3 باتیں آئے گی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، 1 نمبر، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ دوسری بات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے جب پنجہ استبداد سے نجات دی، جس میں بڑے دروس و عبر ہیں۔ اس پہ کئی مرتبہ تقریر میں بھی 2 روز پہلے میں نے کیا، پچھلے ہفتے سنیچر کو پونا میں 1.5 گھنٹے کے قریب کیا، تب بھی بہت تشنا رہ گیا، ایک مستقل عنوان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، میں بار بار کہتا ہوں 136 مرتبہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں۔ اللہ کے کلام میں کسی چیز کا 1 مرتبہ بھی ذکر ہو جائے تو وہ بہت اہمیت اور فضیلت کی چیز ہو گئی۔ 136 مرتبہ، مطلب ہمیں اور آپ کو ان کے واقعات کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں، جو نشیب و فراز واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت و نصیحت کے سامان ہیں، پڑھنا چاہیے، وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اور اس میں یہ واقعہ عاشورہ محرم کا جو ان کو نجات ملی، یہ بہت اہم ہے۔ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے حج اور قربانی کے حوالے سے، اس میں حضرت موسیٰ کا ہونا چاہیے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کو آزمایا تو انہوں نے، اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو بار بار اور خوب آزمایا۔ اور اس واقعے کو غور کیجئے، میرا وقت چلا جائے گا، وہ فی الحال وہ ٹاپک نہیں ہے، کہ آخری مرحلہ جو ہوا حضرت موسیٰ کی کسب پرسی ظاہری طور سے، جو قوم ساتھ میں تھی، حوصلہ بھی ہاری ہوئی تھی، ہتھیار وسائل تو دور کی بات، غلامی کی زندگی سے نکلے تھے، کیسی قوم تھی، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر بار بار نبی سے شکایت کر رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا، آپ کے آنے کے بعد بھی۔ آپ جائیے اور آپ کی آپ کا رب اور آپ کی قوم جائیے وہاں جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جب فتح ہو جائے گا تب بولنا ہم شہر میں آ جائیں گے۔ اور ایسے کتنے جملے ہیں ان کی، ایسی قوم ٹوٹی پھوٹی، لیکن اس وقت اللہ کے جناب میں ہجرت کر رہے تھے اور اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے تھے۔ اللہ نے کیسے بچایا ان کو، بچایا، فرعون اور آل فرعون کو ڈبویا۔ اس مہینے کے متعلق شریعت کے اعتبار سے اس دن شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، ہمارے لیے بھی مشروع ہے، یہود کی مخالفت کرنے کے لیے 9ویں تاریخ کا بھی رکھا جائے۔ ان شارٹ ذکر کر رہا ہوں مختصراً۔ یہ شرعی حیثیت ہو گئی محرم الحرام کی۔ صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مشورہ کر کے صحابہ کرام نے اپنی گہری نگاہوں کے تحت واقعہ ہجرت کو اسلامی تقویم کی بنیاد بنایا، کیلنڈر کی۔ اس لیے واقعہ ہجرت کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو اور صحابہ کرام کی اس دور کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ محرم کے حوالے سے ہجرت کا واقعہ بہت ہی شاندار غضب کا، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ پوری سیرت کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے۔ صحابہ کرام نے غزوہ بدر کی بنیاد پر، جو بہت بڑی فتح تھی، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہیں رکھی، نہ فتح مکہ کو، جس مکہ سے نکالے گئے وہاں فاتح ہو کر آئے، بہت بڑی کامیابی تھی۔ جو لوگ آپ کے لیے قتل کی کوشش کر رہے تھے، 100 اونٹ کا انعام ڈالا تھا، وہ مجرم کی طرح کھڑے ہیں یا مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے یا قتل کیے گئے عذاب کی شکل میں۔ نہ آپ کی ولادت کے دن کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا صحابہ نے، نہ اس دن کو جس دن آپ کو نبوت ملی، سب غیر معمولی واقعات، لیکن سب سے اہم واقعہ ہجرت تھا۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہجرت کی صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان دی، مال چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اور ایسی جگہ گئے جہاں پہلے سے کوئی گھر بار رشتہ دار نہیں تھے، اللہ کے راستے میں گئے۔ اس ہجرت کی وجہ سے اسلام مدینہ میں حکومت بنی، اسلام پھیلا،
خلفائے راشدین کے دور میں اسلام بڑھتے بڑھتے 1/3 سے زیادہ حصے پر غالب آ گیا، اور آج ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر ہجرت نہ ہوتی، نہ بدر ہوتی، نہ فتح مکہ ہوتی، نہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے کی فتوحات ہوتی، نہ ہم اور آپ مسلمان ہوتے، نہ اسلام پھیلتا۔ ہجرت وہ بنیاد ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اب ان بنیادوں کو چھوڑ کر ہمارے یہاں ایک ایسے واقعے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد سن 61 ہجری میں واقع ہوا، واقعہ کربلا، اس کو بنیاد بنا کر رفض و تشیع اور اسلام دشمن عناصر اور باطنیہ نے ایسا کھیل کھیلا کہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت غائب ہو گئی جو قرآن حدیث نے وحی نے بتائی تھی، اور ایسی حیثیت دے دی گئی جس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کو صحابہ تابعین جانتے ہی نہیں تھے۔ تعزیہ، سبیل، شیرباغ، اس مہینے میں خاص طور سے عاشورے کے دن یا عاشورہ سے پہلے خاص لباس پہننا، خاص کھانا کھچڑا وغیرہ بنانا، پھر حب آل بیت کے ڈھونگ مچانا، مجلسیں رکھنا، اور پھر اس تناظر میں یزید کو نشانہ بنانا، یزید کے نام پر ان کے والد حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہیں، اللہ کے رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کو برا بھلا مجروح کرنا، اور اس میں ہمارے سنیوں میں سے کچھ لوگوں کو لانچ کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں۔ کربلا کے واقعے میں تاریخی روایات کی بنیاد پر وہ باتیں کہتے ہیں جو صحیح ہیں یا غلط ہے جانے دیجئے، ساری روایتیں صحیح مان لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم وحی میں سنتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو آپ کیوں راضی نہیں ہے؟ رافضی تو راضی نہیں ہے۔ تھوڑی سی جنگ کیا ہو گئی، چند میزائل مار دیے، تو جو پوری تاریخ میں اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے، یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے، وہ ہمارے نوجوانوں کے نزدیک ہیرو ہو گئے۔ یہ ہے معیار دوستی دشمنی کا، موافقت اور مخالفت کا۔ سلف کے علماء نے کہا ہے کہ روافض جو ہیں وہ یہود کے کتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے ان کے کتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ دے رہے ہیں، اس کو چھوٹی بات مت سمجھیے، سرسری اختلافی بات نہیں ہے یہ۔ دامن بچا کے لوگ بھاگتے ہیں اور دیندار بھی بنتے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ دیکھیے، اگر توحید کو بیان کیا تو شرک کا رد کیا، شرک کا رد کیے بغیر آپ کی دعوت پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حق کو پیش کرنا ہے تو باطل کی تردید ضروری ہے۔ اور رافضیت و تشیع ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کا دین جو میں نے ابھی چند آیتیں بتائی کہ اسی کی پیروی کرنی ہے، اسے چھوڑ کر آج جو مسلمان کہلانے والے نہ جانے کیا کیا مان رہے ہیں، کس کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جو وحی الہی کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تو میں ابھی محرم کے ایام چل رہے ہیں، اس لیے اس کی مثالیں دے رہا ہوں تھوڑی سی۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے پروں کا معاملہ کوئی دین سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اسے بھی نہیں چھوڑا، سب بتا دیا۔ اب آپ دنیا سے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا۔ سن 61 ہجری میں واقعہ ہے کربلا وقوع پذیر ہوا۔ 60 ہجری تک جو لوگ دین مانتے تھے وہ اسلام مکمل تھا کہ نہیں تھا؟ 61 ہجری کے بعد اس میں ایک واقعہ ہونے کے بعد جو ہے اس کو کے اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان واقعہ کربلا کا ذکر بھی نہ کرے سال بھر، محرم میں بھی نہ کرے، اس کے دین ایمان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ذکر ہی نہ کرے۔ ایک رمضان آیا، رمضان میں اگر بدر کا ذکر نہیں کیا، غزوہ بدر کا، تو آپ کے اسلام پر، آپ کے روزوں پر کوئی فرق پڑے گا؟ کمی آ جائے گی؟ کربلا کا تعلق ایک تاریخی واقعے سے، ایک مصیبت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی مظلومانہ شہادت بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک مصیبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے درجے والے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کو کتنا مظلومانہ شہید کے، اس سے زیادہ ہے۔ یہاں تو افسانہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی سے محروم کیا جائے، جس زمین پر ہوتے تھوڑا سا 2 فٹ کھودے تو پانی آتا تھا۔ حضرت عثمان کو تو اس کنویں کے پانی کے سے بھی محروم کر دیا گیا جو خود انہوں نے خرید کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا۔ گھیر لیا گیا، شہید کیا گیا، بیوی کو بھی جو ہے انگلیاں کاٹ لی گئی حضرت نائلہ کی۔ حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر کو شہید، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ اس واقعے کو کیوں نہیں رافضیت والے حب اہل بیت کی بات کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کی شہادت کے دن کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جیسے حضرت حسین کو؟ وہ کہتے ہیں اس کا دن بھی مناتے ہیں وہ لوگ، بلکہ حضرت عمر کے قاتل کے دن کو بھی مناتے ہیں۔ ابو لولو فیروز کے جو مرنے کا دن ہے، اس کی مزار ہے ایران میں، وہاں میلہ لگتا ہے، عرس بھرتا ہے۔ ابو لولو فیروز جو پارسی تھا، حضرت عمر کو شہید کرنے والا تھا، وہ ان کے نزدیک بزرگ ہے، شیخ اکبر ہے، صالح ہے۔ ہم کو اور آپ کو کہاں رکھیں گے؟ اتحاد کی بات کرتے ہیں، بیان بازی دیتے ہیں، ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس نے بہت کچھ کیا، اس نے کیا کیا؟ میں بھی سوال کرتا ہوں، تلولی میں نے اس پر خطاب کیا۔ ہمارے نوجوان عجیب و غریب لوگ ہیں، اصول جانتے ہی نہیں ہیں، بنیاد جانتے نہیں ہیں، دوستی دشمنی کا اسلامی اصول کیا نہیں جانتے۔ کچھ ظاہری واقعات ہو جائیں، اس کی بنیاد پر ہمارا موقف طے نہیں ہوگا۔
मुनाफिकीन भी कारनामे अंजाम देते थे बज़ाहिर, और आज भी और कयामत तक देंगे। यही हमारा इम्तिहान है। दज्जाल तो चीर के जो है मिला देगा, तो ऐसे कमजोर लोग क्या बोलेंगे, हाँ दज्जाल तू ही अल्लाह है, मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये वाकया है, खबर में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है। अरे दज्जाल ने तो ये किया, सऊदी अरब ने क्या किया? हमारा नौजवान सवाल करेगा। सऊदी अरब ने जो किया आपको बताया नहीं जाता, मालूम नहीं है। वो कुरान हदीस को फैला रहा है, वो तौहीद को फैला रहा है। बहुत सारे उनके मुखालिफिन भी कहते हैं कि सऊदी अरब में बिदअत और शिर्क नहीं है। ये छोटी बात नहीं है। 4 मिसाइल मारने के मुकाबले में यहूद और नसारा के खिलाफ अकीदे की जो जंग लड़ी जा रही है, ईमान को बचाने की जो जंग लड़ी जा रही है, उसे अहले सुन्नत वल जमात में सलफी तबका लड़ रहा है पूरी दुनिया में। ये उससे मिसाइल की जंग से ज्यादा बड़ी जंग है, काश के लोग समझते। कुरान की तराजीम फैलाना, पूरी दुनिया से उलमा को बुला के पढ़ाना, पूरी दुनिया में दुआत और मुबल्लिगीन को भेजना, मसाजिद की तामीर करना, मदारिस को मदद देना। ईरान का कोई इसमें 1% हिस्सा बताए? साजिशें करने में, यहूद और नसारा का आलाकार बनने में, शाम में कत्ल करने में। शाम में कई लाख सुन्नियों को कत्ल किया, सलफियों को। यमन में गांव के गांव पर बम से उड़ा दिया हौसियों ने, शियों ने। इराक में आज भी कत्ले आम जारी है, जिसमें शिया यहूद और नसारा के साथ साथ हैं, हवाई बात नहीं है। अहवाज में मुसलसल जुल्म किया जा रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों से ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। अहवाज जो ईरान के जेर मातहत है, सुन्नियों पर, वहां उलमा को कत्ल कर दिया जाता है सरेआम। बयानबाजी अलग, मीडिया में आता नहीं है। तो उसूल वाकयात की बुनियाद पर मत तय कीजिए, इन कुरान और हदीस की बुनियाद पर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैंने इस आयत पर अभी तलौली में खिताब किया, सूरह मुजादला की आयत नंबर 5, इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलह कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। आयत का एक टुकड़ा है ये, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उनको जलील किया जाएगा जैसे उनके पहले के लोगों को जलील किया। अल्लाह और रसूल की मुखालफत करने पर जिनको तबाह किया गया, कोई सैलाब में, कोई तूफान में, कोई जलजले का शिकार, कोई पानी में डुबो दिया गया, किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, और दुनिया में भी जलील हुए, आज भी बेइज्जत हो रहे हैं। ऐसे ही अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाले जलील होंगे, और बिदअत करने वाला अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहा है। लिख लें ये जुमला। मुसलमानों पर आफतें इस वजह से नहीं है कि हथियार नहीं है, तादाद नहीं है, सियासी कुव्वत नहीं है, डिग्रियां नहीं है, हुकूमत और मुल्क नहीं है, सियासत का जो असबाब है वो नहीं है, सब है, ईमान नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खालिस इत्तिबा नहीं है, सही अकीदा और सुन्नत की इत्तिबा नहीं है, शिर्क और बिदात है, इसकी वजह से जिल्लत है।